بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام السلام علیکم۔ ایک مرتبہ میں فارغ بیٹھا تھا تو سوچا کہ یہ فارغ وقت تو ابلیس کا ہے۔ بس پھر کیا تھا کہ ابلیس ملعون کے ڈیرے پر چلا گیا اور دروازے پر دستک دی۔ اس نے دروازہ کھولا اور مجھے غور سے دیکھنے لگا، مگر اس کا چہرہ سپاٹ تھا۔ میں نے اسے اپنا تعارف کچھ اس طرح کروایا کہ میں اولین انسان آدم کا بیٹا ہوں، زمین پر خدا کا نائب ہوں، انبیاء کا وارث اور شرف انسانیت کے لقب سے نوازا گیا ہوں، خدائے لم یزل کے ہاتھ سے تراشا ہوا شاہکار ہوں اور انسانیت کی بھلائی کے لیے زمین پر اتارا گیا ہوں۔ میرا تعارف سننے کے بعد اس نے دروازہ کھولا اور مجھے گھر کے اندر ایک بیٹھک میں بٹھایا جہاں دو کرسیاں رکھی ہوئی تھیں۔ ایک پر مجھے بیٹھنے کے لیے کہا اور دوسری پر وہ میرے سامنے براجمان ہو گیا اور سگریٹ سلگاتے ہوئے کہنے لگا، میرے بارے میں کیا جانتے ہو؟ میں نے فوراً کہا، تم ابلیس ملعون ہو، راندائے درگاہ ہو۔ وہ زوردار کہکہ لگا کر کہنے لگا، اپنا تعارف تو اتنا طویل اور مجھے صرف ابلیس، یہ تو سراسر زیادتی ہے۔ میرا پورا تعارف سن لو۔ میں زمین کی رذیل ترین مخلوق، آسمان کا فرشتہ، آسمانوں کے رب کا دھتکارا ہوا، دلوں میں وسوسے ڈالنے والا، الوہیت بابت شکوک بیدار کرنے کا چیلنج دے کر بھیجا گیا ہوں۔ یہ ہے میرا شجرہ نسب۔ کبھی کسی کے تعارف میں بخل سے کام نہیں لیتے، کیونکہ صرف تم ہی اعلیٰ و عرفہ نہیں ہو سکتے، بلکہ تمہارا دشمن بھی اعلیٰ و عرفہ درجات کا مالک ہو سکتا ہے۔ تعارف کے بعد ابلیس نے مجھ سے میرے آنے کا سبب دریافت کیا کہ میرے پاس کیوں آئے ہو۔ میں نے اسے بتایا کہ مجھے معلوم ہوا کہ تم یہاں رہتے ہو، سوچا تم سے ایک ملاقات ہی کر لوں۔ تم ہر اس جگہ اپنی مرضی سے چلے جاتے ہو جہاں تمہارا جی چاہتا ہے، تو میں نے بھی سوچا کہ میں بھی اپنی مرضی سے ابلیس سے ملاقات کروں۔ بس من چاہا تو ملنے آ گیا۔ باتوں باتوں کے دوران اس نے میرے لیے چائے بنائی۔ کچن وہیں اسی کمرے میں موجود تھا۔ 2 پیالوں میں چائے ڈال دی اور دونوں مل کر چائے پینے لگے۔ اس دوران مختلف موضوعات پر کھل کر گفتگو ہوئی۔ باتوں باتوں میں ہی اس نے مجھے بتایا کہ میرا بنی نوع انسان سے اس کی پیدائش سے بھی پہلے کا واسطہ ہے، جبکہ اسے مٹی سے گوندا جا رہا تھا اور یہ کام بھی میرے فرشتوں سے کروایا جا رہا تھا، مگر میری چھٹی حص مجھے آنے والے خطرے سے آگاہ کر رہی تھی۔ میں مشیت ایزدی کے تحت خاموش رہا اور سب کچھ دیکھتا رہا۔ آج میں تمہیں اس اشرف المخلوقات کی سفاکیت کے بارے میں کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق میں ڈال کر آگ میں پھینکنے کا منظر دیکھا ہے۔ میرے سامنے حضرت موسیٰ کی ماں نے فرعون کے ڈر سے نومولود بچے کو دریا برد کر دیا۔ میں نے رسول کے نواسے اور اس کے گھر والوں کو دریا کے پاس پیاسے دیکھا ہے۔ میں نے عالمی جنگوں کے دوران فضا میں اڑتے طیاروں کے ذریعے کروڑوں انسانوں کے پرخچے اڑتے دیکھے ہیں۔ میں نے اس اشرف المخلوقات کو ایٹم بم بناتے اور جاپانیوں پر گراتے دیکھا ہے۔ میں چشم دید گواہ ہوں جب لاکھوں یہودیوں کو گیس چیمبرز میں موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ میں انسانی سرشت میں شامل وحشت و بربریت کے ان گنت مناظر دیکھ چکا ہوں، لیکن اے ابن آدم، میں نے انہی میں کچھ نیک لوگ بھی دیکھے جو زخموں پر مرہم لگاتے تھے، جو ٹوٹے ہوئے لوگوں کو تسلی کی پٹی لگاتے تھے، مگر میں تمہاری موجودہ نسل جیسی صفاکی کہیں دیکھ نہیں پایا، حالانکہ اس وقت بھی نہیں سوچا تھا جب تمہیں مٹی سے گوندا جا رہا تھا۔ شاید میری چھٹی حص کسی اور آسمان کی سیر پر چلی گئی ہوگی۔ میں نہیں جانتا کہ کیسے کوئی انسان اشرف المخلوقات کہلوا کر معصوم بچوں کے لیے زہر آلود دودھ بیچتا ہے، کیسے ناپ تول میں کمی کر کے اپنے رب کو دھوکہ دیتا ہے، جعلی ادویات کے ذریعے مطب خانوں میں تڑپتے مریضوں کو اذیت دے کر اپنے بچوں کا پیٹ بھرتا ہے۔ میری سمجھ سے بالا تر ہے کہ کیسے خدا کا نائب مقدس عبادت گاہوں میں معصوم بچوں کو نوچ کر انہیں قتل کر سکتا ہے، کیسے کوئی امتی ہونے کا زام لے کر
5-6 साला फरिश्ता सिर्फ फूल जैसी बच्चियों को मसल सकता है। मैं हैरान हूं कि कैसे कोई एक धरती मां का बेटा, इसका मुहाफिज अपने ही हुक्मरानों से मिलकर धरती मां की ही इज्जत लूट सकता है। कैसे उसके वसाइल गैर ममालिक में जमा करके अपने भाइयों के अरमानों का खून कर सकता है। मैंने ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मसीहाई करते देखा, मुर्दों को जिंदा कर देता था, मगर मसीहाओं का कातिलाना रूप देखकर मैं भी कांप गया। मैं कुर्सी पे बैठा बेचैनी से पहलू बदल रहा था। मेरा खून चाय की गर्मी में भी मुंजमद हो रहा था। मैंने कांपते हाथों के साथ सुलगाया हुआ सिगरेट एश ट्रे में मसला और इजाजत तलब नजरों से खड़ा हो गया। उसने मुझे हाथ के इशारे से बैठने को कहा। मेरी टांगें कांप रही थीं, जो मेरे जिस्म का बोझ उठाने से कासिर थीं। मैं तड़ाम से बैठ गया। उसने कहा, ए इब्ने आदम, मेरी आखिरी बात सुनकर जाना। इब्लीस ने अपनी जगह से उठते हुए कहा, सुनो, आसमां से अंबिया के मबूस किए जाने का सिलसिला मौकूफ हो चुका है। अब कोई फरिश्ता आसमानी सहीफा लेकर नहीं उतरेगा, लेकिन अगर खुदाए फलक यह सिलसिला जारी रखते तो मुझे उस रब के जाहो जलाल की कसम जिसने मुझे मरदूद करार देकर धुतकार दिया, वहशत व बर्बरियत के खमीर में गुंदी इस नस्ल को जादा मुस्तकीम पे लाने के वास्ते लाखों नबी मजीद उतारे जाते। मुतअद्दिद आसमानी सहाइफ इसे खबरदार करने के लिए नाजिल होते। तुम लाखों बरस पे मुहित इंसानी तारीख की असफल तरीन नस्ल हो। अशरफुल मखलूकात का नुमाइंदा, खुदा का नाइब, कायनात की रजील तरीन मखलूक के सामने शर्मिंदा और साकित खड़ा था। फिर मैंने हिम्मत जमा की और चीख कर कहा, तुमने बहकाया आदम को। वो कहका लगाकर हंस पड़ा और कहने लगा, जो रमजानुल मुबारक में जराइम हुए तब कौन था बहकाने वाला? अहमक इंसान, मैं तो जंजीरों से जकड़ दिया गया था, मैं तो जिंदान में था। तुम अपनी वहशत का इल्जाम मेरे सर कैसे डाल सकते हो? बताओ कौन बड़ा मरदूद है? इब्लीस मलऊन फलक शगाफ कहकों के साथ मेरा मजाक उड़ा रहा था, क्योंकि इब्लीस तो अजल से देख रहा है जो कुछ हो रहा है और हम कर रहे हैं। मैंने खुद को संभाला और उठकर तेज तेज कदमों से चलते हुए दरवाजे से निकल गया। पीछे से उसके कहकों की आवाजें मेरे कान के पर्दों में सीसा पिघला रही थीं। इब्लीस ने मेरे लिए कई सवालात छोड़ दिए जो मेरे जहन में किसी उलझे हुए धागे की तरह सुलझने का नाम ही नहीं ले रहे थे। मैं खुद को सुलझा हुआ समझता था, मगर आज मैं भी उलझा हुआ हूँ। अल्लाह ताला हमें सही मानों में इंसान बनकर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और साथ दिए गए बेल आइकन के बटन को जरूर दबा दें। शुक्रिया, वस्सलाम।